امریکا، یورپین یونین اور UK نے کئی مرتبہ اسرائیل کو وارن بھی کیا ہے کہ یہ جنگ بھیانک شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ اس کی ایک جھلک 1 اکتوبر 2024 کو دنیا نے تب دیکھی جب ایران نے 1800 کلومیٹر دور سے 200 بیلسٹک میزائلز اسرائیل پر فائر کیے، اور 2 اکتوبر تک کی رپورٹ یہ ہے کہ اسرائیل نے ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ جہاں دنیا یہ سب روکنے پہ تلی ہے، وہیں اسرائیل کسی ان کنٹرولڈ مانسٹر کی طرح اپنے 5 میں سے 3 فرنٹس پر مسلسل جنگ لڑ رہا ہے۔ مڈل ایسٹ میں چاروں طرف عرب کنٹریز سے گھیرے ہوئے چھوٹے سے اسرائیل میں آخر اتنی طاقت آئی کہاں سے ہے؟ کیا وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتوں کے بار بار وارن کرنے کے باوجود بھی وہ اسرائیل کو روکنے میں ابھی تک ناکام ہے؟ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اسرائیل کی اصل طاقت سمجھنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا کرنٹ سچویشن کے بارے میں سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اسرائیل اور پیلسٹائن کا مسئلہ تو تب سے چل رہا ہے جب ان دونوں کا کوئی وجود بھی نہیں تھا۔ اس مسئلے کی اصل جڑ کیا ہے، اس پر آپ زیم ٹی وی کی یہ ڈیٹیل ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ فی الحال کنڈیشن یہ ہے کہ فلسطینیوں کو اسرائیل نے دھکیل کر ایک چھوٹی سی اسٹرپ تک محدود رکھا ہوا ہے، جسے غازہ اسٹرپ کہتے ہیں۔ یہ ٹیریٹری صرف 360 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلی ہوئی ہے، جہاں سے نہ نکلنا آسان ہے اور نہ اس کے اندر جانا۔ ایک سائڈ پہ میڈیٹرینین، ایک طرف ایجپٹ، تو 2 سائڈوں پہ اسرائیل موجود ہے۔ صرف ضرورت کی اشیاء یہاں جاتی ہیں، وہ بھی صرف تب جب اسرائیل چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا ماننا ہے کہ غازہ اسٹرپ دنیا کا سب سے بڑا اوپن ایئر پریزن ہے۔ غازہ اس وقت حماس کے کنٹرول میں ہے، جو کہ ایک ملیٹنٹ ونگ ہے۔ پچھلے سال اکتوبر میں جب حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹس فائر کیے تو اس کے نتیجے میں اسرائیل نے جو جوابی کارروائی شروع کی وہ ابھی تک چل رہی ہے۔ اس کا سب سے زیادہ نقصان غازہ کی لوکل پاپولیشن کو ہو رہا ہے، جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ 42,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے، جن میں بچے بھی شامل تھے۔ ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے اور زخمی اتنے کہ گنتی کرنا بھی مشکل ہے۔ غازہ جو ایک شہر تھا، اب لاکھوں ٹن ملبے کا ڈھیر معلوم ہوتا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ سب انہوں نے حماس کے ملیٹنٹ ونگ کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا۔ پر سوچ کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ غازہ، جس کی 2017 میں پاپولیشن 5 لاکھ کے قریب تھی، ان میں سے 42,000 لوگ یعنی پاپولیشن کا 8.5% ملیٹنٹ ونگ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسرائیل کے حملوں سے بچنے کے لیے غازہ کی لوکل پاپولیشن کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا ہے کہ وہ غازہ اسٹرپ چھوڑ کر لیبنان میں پناہ لیں۔ جی ہاں، وہی لیبنان جہاں آج کل اسرائیل کی ایئر اسٹرائکس چل رہی ہیں۔ پر یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پہلے ایجپٹ سے ریڈ سی کے ذریعے جارڈن میں انٹری کرنی پڑتی ہے، پھر وہاں سے سیریا اور پھر آخر میں لیبنان میں حزب اللہ کا کافی اثر و رسوخ ہے، جو کہ ایک ایرانین بیکڈ ملیٹنٹ گروپ ہے، اور یہ گروپ غازہ میں حماس کی ہیلپ بھی کرتا ہے۔ پر آخر یہ حزب اللہ ہے کون؟ 1980s میں لیبنان میں سول وار کے دوران اسرائیل نے ساؤتھ لیبنان پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اسرائیل سے مقابلہ کرنے کے لیے وہاں ایک آرمڈ گروپ ابھر کر سامنے آیا، جسے حزب اللہ کا نام دیا گیا۔ اس گروپ نے اسرائیل کو لیبنان سے باہر دھکیلا اور تب سے لے کر یہ لیبنان کا ایک پاورفل پولیٹیکل اور ملیٹنٹ ونگ ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ گروپ لیبنان کی آرمی سے بھی زیادہ پاورفل ہے اور اس کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے۔ جب سے حزب اللہ کا وجود ہوا ہے، تب سے لے کر یہ اسرائیل کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے اور ہر آئے دن ان کی جھڑپیں ہونا ایک معمول بن چکا ہے۔ لیکن پچھلے سال غازہ پر حملوں کے بعد سے حزب اللہ نے کھلم کھلا فلسطینیوں کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا۔ اب یہاں پر اسرائیل کے لیے نئی مصیبت کھڑی ہو گئی، کیونکہ غازہ پر حملے کرنا تو آسان تھا، لیکن اب ان کو لیبنان میں حزب اللہ کو بھی جواب دینا پڑ رہا تھا۔ اب لیبنان میں ڈائریکٹلی اٹیک کرنے کے لیے اسرائیل کو کوئی بڑی وجہ چاہیے تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ تبھی انہوں نے پیجر اٹیکس پلان کیے۔ 17 اور 18 سپٹمبر 2024 کو حزب اللہ کے 3000 سے زیادہ پیجرز اور ریڈیو سیٹس ایک ساتھ پھٹ پڑے، جس کی ڈیٹیل ویڈیو الگ سے زیم ٹی وی پہ موجود ہے۔ حزب اللہ نے اس کا الزام اسرائیل پر لگایا اور ساتھ ہی اسرائیل پر کئی راکٹس بھی فائر کیے۔ جس موقع کی تلاش تھی وہ اب آ چکا تھا۔ اسرائیل نے اگلے دن سے ہی ساؤتھ لیبنان پر ایئر اسٹرائکس شروع کر دی اور ہزاروں لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس آپریشن میں حزب اللہ کے کمانڈر حسن نصر اللہ کی موت ہو گئی۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو دنیا بھر کی کنٹریز نے مڈل ایسٹ کی اس سچویشن کو مزید خراب ہونے سے پہلے لڑائی کو ختم کرنے کے لیے بھی بھرپور کوشش کی ہے، اور کئی کنٹریز نے اسرائیل کو کافی کرٹیسائز بھی کیا ہے۔ مدد کی بات کی جائے تو دنیا بھر سے غازہ کے لیے بہت ایڈ بھی اناؤنس کی گئی۔ صرف US کی بات کریں تو 30 سپٹمبر 2024 روئٹرز کے مطابق امریکہ نے غازہ میں فلسطینیوں کے لیے $300 ملین کی ایڈ کا اعلان کیا۔ 7 مارچ 2024 US پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے غازہ میں مدد کرنے کے لیے ملٹری پورٹ بنانے کا اعلان کیا، اور اسی سال 27 فیب کو US ایڈ نے $53 ملین کی فوری امداد کا اعلان بھی کیا۔ اس طرح کے ان گنت اعلانات ہمیں مختلف نیوز ویب سائٹس پر ملتے ہیں۔
لیکن جہاں دنیا کی زیادہ تر کنٹریز اسرائیل کو کرٹیسائز کر رہی ہیں، وہیں اسرائیل اتنا زیادہ ان حملوں میں شدت لے کے آ رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ چاروں طرف عرب کنٹریز سے گھیرا ہوا چھوٹا سا اسرائیل کسی کے قابو میں نہیں آ رہا؟ اس معاملے کو پچھلے 1 سال میں 3 مرتبہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں بھی اٹھایا گیا۔ UN کی سیکیورٹی کونسل میں الگ الگ کنٹریز کے نمائندے حصہ لیتے ہیں اور کسی بھی مسئلے کا ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یہ فیصلہ پھر اگلی کنٹری کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ لیکن تینوں مرتبہ سیکیورٹی کونسل میں جب سیز فائر کا ایگریمنٹ ہوا تو امریکہ نے اپنی ویٹو پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس فیصلے کو رد کر دیا۔ جی ہاں، وہی امریکہ جس نے غزہ کے لیے کروڑوں ڈالرز کی ایڈ کا اعلان کیا تھا۔ جون 2024 میں تو امریکہ نے خود ایک سیز فائر کا ایگریمنٹ فائل کیا تھا جو سیکیورٹی کونسل میں پاس بھی ہو گیا، لیکن اس کو بھی بعد میں ویٹو کر دیا گیا۔ ایک طرف پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ جنگ کسی کے حق میں نہیں ہے، تو دوسری طرف UN میں ویٹو پاورز کا استعمال بھی امریکہ نے ہی کیا۔ نہ صرف اتنا بلکہ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق 2019 اور 2023 کے بیچ اسرائیل نے جتنے بھی ویپنز امپورٹ کیے ان میں سے 69% امریکہ سے منگائے گئے۔ اور تو اور امریکہ کی طرف سے ہر سال اسرائیل کو 3.8 بلین ڈالرز کی ملٹری ایڈ بھی دی جاتی ہے۔ یہ ساری انفارمیشن پبلکلی بھی موجود ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ امریکہ غزہ پر حملے روکنے کی بات تو کرتا ہے، دوسری طرف اسرائیل کو سپورٹ بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہے، جو آنے والے وقت میں مڈل ایسٹ میں کوئی بھیانک شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ پر یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ ایسا کر کیوں رہا ہے؟ اس سوال کے جواب کی